سال تک شیخ ابی طالب میں محصور رہا کہ آج یہ ہمارا نام لے کر دوسروں کو جناب یہ کافر بنائے جا رہے ہیں اور ان کو واجب القتل کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بس ہم ہی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے صحیح ہیں، جب تک یہ پورا یہ اوپر کا طبقہ یہ سیدھا نہیں ہوتا، نظام سیدھا نہیں ہوتا۔ مسجد یہ بھی ہے، مسجد وہ بھی ہے، مسجد وہ بھی ہے، لیکن یہاں اور بات ہے، وہاں اور بات ہے، وہاں اور بات ہے۔ جب تک سب کی باتیں سیدھی نہیں ہوتی، نظام نہیں ہوتا۔ میں اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں، وہ باتیں ہی ایسی کریں گے کہ میرا دل جل جائے گا، یہ کیوں ایسے کریں گے؟ لوگوں کو حضور کی محبت میں اکٹھا کریں، اللہ کی وحدانیت میں اکٹھا کریں۔ ہم جوڑنے کے لیے آئے تھے، توڑنے کے لیے نہیں آئے۔ اس وقت اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ پہلا کون سا ہے؟ کرسچینٹی ہے۔ اب اسلام کو آپ آگے بانٹ دیں، تقسیم کر دیں کہ جناب سنی کہیں کہ ہم ہی مسلمان ہیں، وہ تو ہے ہی کوئی نہیں، آپ بتائیں یہ نمبر کہاں جائے گا؟ جو بندی کہیں کہ جناب ہم ہی مسلمان ہیں اور تو کوئی ہے ہی نہیں، بابی کہیں کہ ہم ہی مسلمان اور تو کوئی ہے ہی نہیں، بتائیں یہ 36ویں نمبر پہ چلا جائے گا؟ جہاں ہم کو مسلمان کنسیڈر کیا جا رہا ہے وہ سارے ڈال کر کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اپنے دائرے کے اندر اتحاد پیدا کریں، نہ وہ باتیں کریں کہ جس سے دوسرے لوگوں کی تحقیر ہوتی ہے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں۔ افراط اور تفریط یعنی حد سے زیادہ بڑھ جانا اور حد سے زیادہ گھٹا دینا، یہ چل رہا ہے پورے اس نظام کے اندر۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اعتدال پیدا کیا جائے۔ یہ فرقہ بندیاں اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تفرقوا، تم تفرقے نہ کرو، لیکن یہ تفرقے کیوں چلائے جا رہے ہیں؟ یہ پورا ایک نظام ہے۔ وہ جو انگریز نے پیسے دے کے اور جناب کافروں نے کوشش کر کے مولوی کچھ ایسے ہمارے اندر ڈالے، پھر انہوں نے یہ باتیں لکھی، اب کوئی ادھر ہو گیا کوئی ادھر ہو گیا اور ایک دوسرے کو مارے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو جناب کو غلط سمجھتے ہیں۔ سارے کے سارے حالانکہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ کوئی جاہل بندہ کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے مجھ پر کس بات کا الزام ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ یہاں آپ کسی بابی کو پوچھے نا، اس کو بھی یہ پتہ نہیں ہونا کہ ہمارے بڑوں نے کس وجہ سے مجھ کو جو ہے گستاخ رسول کہا جا رہا ہے۔ کسی سنی کو پوچھے نا تو وہ اس کو بھی پتہ نہیں ہونا کہ کس وجہ سے مجھے مشرک کہا جا رہا ہے۔ تو عوام کو ان باتوں کا پتہ ہی کوئی نہیں، لیکن اوپر اس طرح سیاستدان ہی سارے لوگوں کو لڑوا کے جب کہیں شادی ہوتی ہے اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہی حال علماء کا، یہ معاملہ ان کا ہے کہ جہاں پر یہ چاہیں تو یہ اتحاد پیدا کر لیں۔ یہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، ایک دوسرے کے پیچھے خود پڑھ بھی لیتے۔ ایک نظام ہے، اس کے اندر یہ سارے چل رہے ہیں۔ بابا بلے شاہ صاحب نے وہ بڑی پیاری بات کہی تھی کہ ایک پاسے میرے ریڑ بابی، ایک پاسے کو بندی، اگے پیچھے سنی شیعہ کاٹی فرقہ بندی، اور پھر فرمایا کہ بچ بچالے ساڈا کوٹھا قسمت ساڈی بندی، ایک کمائی اب 8 مسکتا میں کیدی کرا کو بندی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ چل بتایا چلو چلیے جتنے سارے ہمارے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھاڑی نہ کوئی سانو، سارے اللہ کو ماننے والے۔ میں نے کوئی اور قرآن کھولا، اس مسجد والوں نے کوئی اور قرآن کھولا، اس مسجد والوں نے کوئی اور قرآن، جب سب کا یہ قرآن ایک ہے، سب حضور کی حدیث وہی پڑھتے ہیں، تو لڑائی کس بات سے؟ آ جائیں نا مولویوں کی باتوں کو بند کرنا، اللہ کے قرآن پہ آ جائیں، حضور کی حدیث پہ آ جائیں۔ جو ہماری غلطیاں ہیں ہم ٹھیک کر لیں، جو ان کی غلطیاں ہیں وہ ٹھیک کر لیں، تو سارا نظام جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے، لیکن ابھی درست نہیں۔ میری تقریر کا تو مطلب ہے ہی نہیں کہ سارے ٹھیک، یہ ٹھیک نہیں۔ نظام درست اس وقت ہونا ہے جب اللہ کے قرآن پر اور حضور کی حدیث پر ہم نے جمع ہونا۔ لیکن یہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں نا، یہ ساری باتیں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کیا منہ دکھائیں گے وہاں جا کر کہ ہم یہ کچھ کر کے آئے اور لڑ جھگڑ کے آئے اور کچھ نہیں۔ نمازوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں، روزوں کی طرف
بس یہ تھا نہیں بندے اسلام میں داخل کرنے کے لیے ہم نے ایک کھڑکی نہیں کھولی اور اسلام سے نکالنے کے لیے لوگوں کو اپنے گیٹ کھولے. دائرے کے اندر لڑ رہے ہیں, کرنا ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم دائرے کے باہر ہیں. ہم دین اسلام کے لیے اتنی کوششیں کرتے ہیں کہ یہ پہلے نمبر پہ آ جائے. آپ کو جانا ہے انشاءاللہ ایک دن, لیکن وہ ہماری کوششوں سے نہیں. وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج بھی جگمگا ہے. جو حضور کی سیرت کو پڑھتا ہے نا, اسے کسی مولوی کی بات کی ضرورت نہیں. اس لیے یہ باتیں بڑی سخت باتیں ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ کسی کا دل دکھا ہو, پتہ نہیں میرے بارے میں سوچ رہا ہے, پتہ نہیں یہ کوئی سلا کلی بن گیا ہے, یہ کوئی پاپی بن گیا ہے, یہ کوئی پتہ نہیں کیا بن گیا. ایسی باتیں نہیں. باتیں یہ ہیں کہ میں حق بات کرتا ہوں, اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی نہ خوش, میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن, میں زہر کو کن کہہ کے آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتا. مجھے پتا ہے, ظاہری بات ہے, میں بھی اسی طبقے سے ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ یہ معاملے جو ہے نا یہاں سے غلط ہے, اس کی درستی ہونی چاہیے. مطلب یا رسول اللہ کہنے پہ آپ نے بندے مارنے ہے, کوئی بات کرنا ہے یا رسول اللہ کہنا, کون سا جناب ایسا جو ہے سب اللہ کو منانے کے لیے آئے. جنت میں بھی جانے کا امیدوار, آپ بھی جانے کی, اور وہ بھی جنت جانا چاہتے ہیں. ان کو پوچھیں کدھر جانا ہے, یہ کہہ دیا کہ جنت جانا ہے, تو پھر جنت کے راستے پہ سارے مستحق ہو کے چلے. اللہ کی ساری مخلوق حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری شخص تک سارے کے سارے جنت چلے جائیں. رب کی جنت میں کوئی کمی نہیں ہونے والی. رب کی جنت میں کوئی کمی نہیں. رب کسی کو کنالوں کتنی جناب مربوں کتنی جگہ بھی جنت میں دے دے نا, رب کی جنت میں کوئی کمی آنی نہیں. اس لیے اپنے مومن بھائیوں کے بارے میں دل بڑے کریں. یہ نہیں کہ اگر وہ جنت سال والی مسجد والے جنت چلے گئے تو ساری جنت گھٹ جانی, ایسا نہیں. ہمیں ہماری جنت وہی ملتی جو ہمارا عمل, جو ہماری باتیں. وہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو سنا, الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا اللہ کے بارے میں, پیار کرتا تھا اللہ سے, لیکن پتہ کوئی نہیں تھا اس کو. یہ تو لوگ مزاروں کے جاتے ہیں نا, یہ اولیاء سے پیار کرتے ہیں, لیکن ان کو پتہ کوئی نہیں کہ ہم نے کیا کرنا. اس لیے یہ جا کے چمٹ جاتے ہیں, یہ جا کے ساتھ رکھ دیتے ہیں, یہ جا کے چومنے لگ جاتے ہیں, یہ جا کے دماغے ڈالنے لگ جاتے ہیں. یہ پیار کرتے ہیں, مانتے کہ اللہ کو. کسی کو پوچھیں کہ آپ داتا کو خدا مانتے ہیں, وہ کہے گا نہیں, میں تو اللہ کو خدا مانتا ہوں, دینے والا تو اللہ. لیکن کیا ہے, کوئی بندہ ایسی بات نہیں کرتا. یہ پیار کرتے ہیں, لیکن ان کو پتا کوئی نہیں. میرے جیسا جائے گا السلام علیکم یا ولی اللہ کہہ کے 4 ہاتھ پیچھے ہو کے کھڑا ہو کے دعا کرے, لیکن ان کو یہ پتا کوئی نہیں. وہ اپنے طریقے پہ پیار کرتے ہیں. اسی طرح اس بندے کو بھی پتا نہیں تھا. تو وہ جناب اللہ کے بارے میں وہ پیار کرتا ہے, رب سے باتیں کرتا ہے. اللہ پتہ نہیں کتنے دن تمہیں کوئی کھانا شانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں, میرے پاس ہوتا میں تجھے اپنے ہاتھ سے بولتیاں تیرے منہ میں ڈالتا. تیرے بال جو ہے کتنے بکھرے ہوئے ہوں گے, کتنی کبھی کنگا بھی کسی نے کیا کہ نہیں, تو میرے پاس ہوتا تو میں اپنے بالوں میں کنگا کرتا. تیرے ناخن کتنے بڑے ہوئے ہوں گے, میں تیرے ناخن کاٹتا, میں تجھے نہلاتا دھلاتا, میں پیار کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی نا, اس کی جھاڑ دیا اس کو. بھابی ہوئے احمد, رب کے بارے میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہے. یہ مولانا روم نے اپنی مسنوی میں یہ بات کی تھی, رب کے بارے میں تو ایسی باتیں کر رہا ہے. بس ٹوٹ گیا, سارے کام میں سارے اعمال برباد, سارے سلسلے ختم. اچھا اس کو بڑا دکھ لگا, اس نے کہا یہ تو میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں, بس میرے سے بیڑا گرک ہو گیا, کچھ میرے پاس نہیں. ہوتا وہ جنگلوں کی طرف نکل گیا. وہ تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا, اتنا بڑا جرم میں نے کر دیا. اللہ پاک نے حاضری لگوا لی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, آ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام جب حاضر ہوئے اللہ کی بارگاہ میں, رب نے ایک بات فرمائی, موسیٰ تو برائے وصل کردن آمدی, نئے برائے فصل کردن آمدی. موسیٰ تجھے ہم نے جوڑنے کے لیے بھیجا ہے, توڑنے کے لیے نہیں بھیجا. ہم نے اس لیے تجھے بھیجا کہ تو لوگوں کو ہمارے ساتھ ملائے. تو نے ہمارا بندہ ہم سے اس کو جیسا اس کا ایک طریقہ تھا, جیسا اس کا علم تھا, وہ
تو یہ باتیں اور باتیں ہوتی ہیں. صوفیاء نے ان چیزوں کو بڑا سمجھا. یہ لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. سارے ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. میں نے کون سا نماز میں کوئی اور کوئی چیز پڑھنی, رب کا قرآن پڑھنا, میں نے رب کو سجدہ کرنا جس طرح سارے کر رہے ہیں. تو پھر مجھ پر جناب یہ کہنے کے مشرک ہونے کا اور کہنے کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی بات کیوں؟ جو اہل قبلہ ہے اس کی تکفیر کرنا جائز نہیں ہے. جس کو آپ نے کافر کہہ دیا, اگر وہ کافر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ حکم کفر لوٹ کر آپ کی طرف آتا ہے. لہٰذا ان چیزوں میں ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. وقت زیادہ لے لینے کی معذرت. بس یہ کبھی دل کی جو ایک ہے نا جی دکھ جو دل کے جب وہ چھڑ جاتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلتا. سوچتا ہوں کہ جناب یہ جو کچھ مجھے پتا ہے کچھ لوگوں کو میں بتا دوں, لیکن یہ معاملے بہت بگڑ چکے ہیں. یہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں, کوئی کسی کو کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں بس یہ رب کا قرآن اس کو پڑھیں, ٹھیک ہے نا جی, اور سرکار کی حدیث وہ اس قرآن کی تفسیر حضور کی سیرت پڑھیں, اس پہ اپنے آپ کو چلائیں. انشاءاللہ جنت آپ کا مقدر ہے. باقی ادھر ادھر کی باتوں میں تھوڑے نرم ہو, تھوڑا دل اپنا بڑا کریں تو انشاءاللہ سب خیر ہی کریں.